اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں دوستوں؟ خیریت سے ہیں؟ مزاج اچھے ہیں؟ آج جمعے کا دن ہے، سب سے پہلے تو جمعہ مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کل امت کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، آمین۔ آج میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہا تھا جو لاہور کے قریب گجرپورہ میں اجتماعی زیادتی کا واقعہ ہوا ہے خاتون کے ساتھ گاڑی سے اتار کر، اور اس کو میں لنک کروں گا ہائبرڈ وار کو۔ دیکھیں، ہائبرڈ وار جو ہے اس میں طریقے بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کے ملک کے اندر انارکی پھیلائی جاتی ہے۔ انارکی پھیلانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ پہلی انارکی میڈیا کے ذریعے ہوتی ہے، آپ میں ناامیدی پیدا کی جائے اور آپ کو بالکل بددل کر دیا جائے، اور اس بددل کرنے کے بعد آپ پھر ایک طریقے سے بغاوت پہ آ جائیں، اپنی فوج کے خلاف ہو جائیں، اپنی انتظامیہ کے خلاف ہو جائیں۔ دوسرا جو ہائبرڈ وار کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کی عدلیہ کو مینیج کیا جاتا ہے، وہاں انصاف ناپید کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا ہائبرڈ وار کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں لسانیت، فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت یہاں ہو رہا ہے۔ ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے جھوٹی خبروں کا بازار، ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے ان خبروں کو پھیلانے کے باوجود جب اس کو صحیح بتایا جائے اس کے باوجود تردید بھی نہیں کرتے اور اس پہ انسسٹ کرتے ہیں۔ ابھی میں اسد عمر کا ایک خبر دیکھ رہا تھا جو غلط تھی، اور انہوں نے باقاعدہ تردید کی۔ وہ ڈان ٹی وی پہ چلی، اور اس کے بعد وہ ڈان اخبار نے اپنی مین ہیڈ لائن کے طور پر چھاپی۔ ڈان اخبار وہ ادارہ ہے جسے اس لیے یاد رکھا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا افتتاح کیا یا اس کی بنیاد رکھی یا اس کو سپورٹ کیا، کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس انگریزی اخبار کی بڑی شدید ضرورت تھی۔ اب میں چلتا ہوں دوبارہ واپس لاہور کی طرف۔ دیکھیں، ایک چیز اتفاق سے 24 گھنٹے کے اندر 2 واقعے ہوئے۔ کراچی کی ایک بچی کا ہوا، کم سن بچی تھی، اس کو زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کر کے پھینک دیا گیا۔ پھر یہ لاہور کا واقعہ ہو گیا۔ آپ دونوں میں اگر فرق دیکھیں، دونوں میں ایک تو فرق واضح یہ عمروں کا ہے، دوسرا واضح فرق جو نظر آتا ہے منافقت کا، وہ کیسے کہ وہی معاملہ جو کراچی میں ہوا ہے، ہمارا کوئی میڈیا اس پر اس انداز سے سیریسلی نہ ڈسکشن کر رہا ہے، نہ وہاں آئی جی، ڈی پی او، سی پی او، کوئی سے بھی پولیس آفیسر کو بلا کے ان کی رائے یا ان کا اس میں نقطہ نظر لیا جا رہا ہے۔ تو خالی وہاں کیوں جو لاہور میں ہوا ہے۔ سیکنڈ چیز، میں یقیناً قطعی اتفاق نہیں کروں گا، جو سی پی او تھے لاہور کے عمر شیخ صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی خاتون کو سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بالکل صحیح بات ہے، ان کی رائے سے متفق ہوں۔ خاتون کو پیٹرول پہ توجہ دینی چاہیے تھی، بالکل رائے سے متفق ہوں۔ اکیلے سفر نہ کرنا، پیٹرول کا دیکھنا، اتنی رات گئے نکلنا، ساری چیزیں ہیں، لیکن سی پی او کا جو مقام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بتائے اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو یہ ہے کہ پولیس کو کیا کرنا چاہیے تھا جو اس نے نہیں کیا، اور اس کی وہ بھرپور طریقے سے توجہ دیں اور اس پہ کام کریں۔ بہرحال وہ چیزیں تو تنگ ہو رہی ہیں، صرف کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک پورا ایک ماحول بنایا ہوا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے سی پی او کو، کیونکہ وہاں کے آئی جی کو پنجاب گورنمنٹ نے ہٹایا، اور بڑا واضح ہو گیا کہ وہ ایک ایجنڈے کے تحت کسی کی غلامی کر رہے تھے آئی جی صاحب، کیونکہ سب سے پہلے آئی جی کو بحال کرنے کے لیے پٹیشن داخل کر دی ہے نون لیگ نے کہ ان کو بحال کیا جائے۔ نون لیگ کا کیا مفاد ہے کسی آئی جی کے بحال ہونے یا معطل ہونے سے؟ یہ بڑا واضح ہے کہ
पुलिस पूरे मुल्क में, ख़ास तौर से पंजाब और सिंध में बहुत ज़्यादा सियासत ज़दा है। दूसरी चीज़, वहाँ पर जो CCPO लाहौर हैं वो बहुत बाउसूल और सख्त आदमी हैं। खान साहब ने भी जब उनकी अपॉइंटमेंट की मंजूरी दी थी, उससे पहले वो कई दफ़ा उनसे मिल चुके थे, उनके ख़यालात जान चुके थे। CCPO को अब इस्तीफ़े का जो मुतालबा आ रहा है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर एजेंडा बेस्ड है। देखें, अगर मुल्क में अमन व अमान क़ायम होगा, CCPO का जो एक बयान था उनके बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने कहा जी पुलिस में भी पुलिसिंग होनी चाहिए, मींस पुलिस भी इस चीज़ की मुतकाज़ी है कि उसके अंदर इस्लाहात किए जाएं और उसके अंदर से काली भेड़ों को आश्कार करके उनको पकड़ा जाए। जब उनको आश्कार करके पकड़ेंगे आप, तो उसके बाद ऑब्वियसली पुलिस की इस्लाहत होंगी, पुलिस में बेहतरी आएगी, पुलिस भी किसी कानून कायदे के पाबंद होगी। जब आप उनको पकड़ेंगे नहीं तो पाबंद नहीं होगी। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है कि पुलिस को दुरुस्त करने के लिए अगर खान कोई कदम उठाता है तो उसकी हर तरफ से मुखालफत होगी, क्योंकि नून लीग जो है या वहाँ पे जितने भी सियासी अखाड़े हैं, जिसमें ख़ास तौर से काफ लीग भी शामिल है, इन्होंने अपने अपने पुलिस के अंदर गुमाश्ते अपॉइंट किए हुए हैं और उन गुमाश्तों के ज़रिए ये अपने काम कराते हैं। पुलिस का निज़ाम इतना बिगड़ चुका है कि उसमें इस्लाहात ना लाई गई तो मुल्क का मुस्तकबिल खुदा न करे बहुत ज़्यादा मखदूश हो जाएगा, क्योंकि लॉलेसनेस भी हाइब्रिड वॉर का एक हिस्सा होता है। अभी एक मेजर गुराव हैं कोई भारत के, उनकी भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, हकीकत TV ने बताया, मेरे पास वो काफ़ी पहले आ गई थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में दीनी और हलकों का और इलाकाई हलकों का जो उन्होंने बताया कि फंडिंग करके किस तरीके से वो सोशल मीडिया पे एक्टिव कर रहे हैं। हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अब नज़र आती हैं वो है सोशल मीडिया की क़ुव्वत, सोशल मीडिया की ताकत। सोशल मीडिया की ताकत है कि CCPO लाहौर को वजाहत देनी पड़ी। कन्वेंशनल मीडिया को तो अब व्यूअरशिप इतनी कम हो गई है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे जो यूट्यूबर्स हैं, सिद्दीक जान, वक़ार मलिक और इमरान खान रियाज जो एंकर हैं GNN के, उनकी तो खैर 8 लाख से बढ़ गई है। तो उनकी व्यूअरशिप सब्सक्रिप्शन अगर 8 लाख है तो यकीनन कभी भी आप उनका अगर आप देखें जो चैनल पे उनके प्रोग्राम आ रहे होते हैं, तो अगर लाइव आ रहे होते हैं तो आपको नज़र आएगा कि एट ए टाइम उनको 5-6 हज़ार आदमी देख रहा होता है। और अगर वो रिकॉर्डिंग लगाते हैं तो उस वक्त भी जब आपको व्यूज़ नज़र आएंगे वो हज़ारों में नज़र आएंगे। जबकि आप पुराने ये जो बाबे हैं या वो शैतान हैं, तलत हुसैन और इस टाइप के लोग जो यूट्यूब पे आ गए, या मोतीउल्लाह जान, इनके यहाँ आपको 1000-1200 से ऊपर व्यूज़ नज़र नहीं आएंगे। कहने का मकसद ये है कि लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि ये हाइब्रिड वार को समझें। और इसमें जो 2-3 चीज़ें मैंने कल सोशल मीडिया पे शेयर की थी, ट्विटर पे रात को, कि 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। ख़ातून का जो वाक़या होता है वो लिंक रोड पर होता है, वो मेन मोटरवे पे नहीं है। और इस चीज़ को समझिएगा कि मोटरवे पुलिस से जब बाखबर लोगों ने रब्ता किया कि आपसे 15 किलोमीटर एक वाक़या हुआ है, आप क्यों नहीं पहुँचे। और देखें, हर जगह कायदा कानून होता है, आपके शहर में हंगामा हो रहा हो, फ़ौज को या रेंजर्स को तावक्ते के ऑर्डर ना मिले वो फायर नहीं करते। जिस तरह हम कहते हैं कि जी मॉडल टाउन का वाक़या हुआ तो वो ऑर्डर मिले शहबाज शरीफ से या राना सनाउल्लाह से तो उन्होंने फ़ायर किया था, नहीं तो वो पुलिस वाले कभी भी फायर ना करते। पुलिस का इसलिए बता रहा हूँ कि पंजाब पुलिस बदनाम है लाकानूनियत के लिए, लेकिन वहाँ भी हुकूम के बगैर काम नहीं हो पाते। तो इसी तरह जो बाकी इदारे हैं वो कैसे करेंगे। मोटरवे पुलिस उसके हदूद में वो नहीं आता। मोटरवे पुलिस को पहले इस चीज़ का अदराक नहीं था, वो चली जाती। देखें, एक तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो ट्रैकर पे वॉच की जा रही होती है हेड ऑफिस में, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ या पाकिस्तान मोटरवे पुलिस के मेन कंट्रोल रूम्स हैं, वहाँ उनकी वो मॉनिटर की जा रही होती है। जब मॉनिटर की जाती है तो उसमें वो कैसे 15 किलोमीटर छोड़ के चले जाते। दूसरी चीज़,
بالکل صحیح بات ہے، اتنی رات گئے، نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور نکلنے کی ضرورت تھی تو صحیح بات ہے، اتفاق کسی سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہم بھی ٹریول کرتے ہیں، دنیا ٹریول کرتی ہے، عام آدمی ٹریول کرتا ہے، کوچ والا بس والا گاڑی چلاتا ہے، آدمی خود پرائیویٹ گاڑیاں چلاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے پیٹرول پہ نظر جاتی ہے۔ یہ کیسا اتفاق ہے پیٹرول پہ نظر نہیں گئی؟ اور سب سے اہم چیز جو ایک چیز سسپیشس ہے، اس کیس میں سیاست انوالو ہے۔ یہ کیس اتنا سمپل نہیں ہے۔ ڈی این اے سے تو چلیں پولیس نے ثابت کر لیا کہ جی یہ ایک ریپ کا کیس ہے اور اجتماعی زیادتی ہوئی ہے، اور وہ خاتون بھی کہہ رہی ہیں میرے سامنے آ جائیں تو میں پہچان لوں گی، لیکن اس میں یہ دیکھیں خاتون نے جو کال کی ہے وہ شوہر کو نہیں کی۔ وہاں رات کو جا رہی ہے، ٹریول کر رہی ہے، لاکھ روپے کیش لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ 3 ATM کارڈ لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں بہت ساری طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ مجھے نہیں پتہ، اللہ معاف کرے، میں کسی پہ بہتان نہیں لگانا چاہتا، بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن شوہر کو کال نہ کرنا یہ کیا نشاندہی نہیں ہے کہ شوہر سے اس کے تعلقات اتنے گرم جوشی والے نہیں ہیں کہ وہ شوہر کو بلائے اور شوہر سے تکلیف کی یا مدد کی بات کرے، جبکہ وہ کسی رشتہ دار کو گجرانوالہ کال کرتی ہے جو آتا ہے۔ FIR بھی جو گجرانوالہ کا رشتہ دار ہے اس کی مدیت میں وہ درج ہوئی، شوہر کی مدیت میں کیوں نہیں ہوئی؟ اس سے بہت ساری چیزیں ابھی طے ہونا باقی ہیں۔ ممکن ہے کہ شوہر نے کرایا ہو، ممکن ہے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر کے نکلی ہو، اور مجھے نہیں پتہ، اس کی ڈیٹیل بھی نہیں آئی کہ اس کا میکہ سسرال کہاں ہے اور وہ کہاں جا رہی تھی اور کیوں جا رہی تھی۔ شوہر سے ناراض ہو کے نکلی ہو جو 1 لاکھ روپے کیش اور 3 ATM کارڈز ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پیسے والی خاتون ہے، تو پھر ان کے پاس اسلحہ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ یہ جو برگر خواتین ہوتی ہیں وہ DHA میں رہتی ہیں، تو ان کے پاس اسلحے کا نہ ہونا، رات کو ٹریول کرنا، یہ ایک عجیب سی چیز ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ عثمان بزدار صاحب اور CCPO صاحب اس گتھی کو سلجھانے میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آج نہیں تو اگلے 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی گتھی سلجھ جائے گی، اور اس کے پیچھے بھی یہ شیطان مافیا شہباز شریف نے بھی کل عدالت میں پیش ہونا تھا، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی طرف سے ہٹا کے اس طرف لے گیا، تو یہ یقیناً انشاءاللہ سلجھے گی۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، حادثے کے وقت سے 20 منٹ پہلے جیو نے کیسے رپورٹ کر دیا؟ حادثہ ہوتا ہے رات کو 9:46 پر، جیو رپورٹ کرتا ہے اس کو 9:26 پہ۔ یہ جو اس کے اسکرین شاٹس ہیں بڑے وائرل ہوئے ہیں، تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ سازش ہے، یہ سیدھا ریپ اور ڈاکے کا کیس نہیں ہے۔ یہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس چیز پہ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔